انجینئر محمد قمر خان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور وہ نئی ایک کٹ ایجاد کی ہے انہوں نے، اور وہ کٹ گاڑی کے اندر لگ سکتی ہے، اور چاہے آپ کی گاڑی ڈیزل پہ چلتی ہے، سی این جی پہ چلتی ہے، پیٹرول پہ چلتی ہے، ایل پی جی پہ چلتی ہے، جس پہ بھی چلتی ہے آپ کی گاڑی، وہ کٹ اگر گاڑی میں لگا دیں تو قمر صاحب کہتے ہیں جی کہ اس گاڑی کی اندر بچت فیول کی جو ہے وہ 30 سے 50% کی بچت ہو سکتی ہے۔ گاڑی کہ انجن پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، قمر صاحب کہہ رہے ہیں، اور اس میں سپیڈ جو ہے وہ اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نارملی ہوتا یہ ہے کہ سی این جی پہ گاڑی چلانی شروع کریں آپ تو اس کی پک نہیں رہتی، وہ اٹھتی نہیں ہے، وہ چلتی نہیں ہے، پک ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی اس کے اندر۔ بٹ ان دس پرٹیکولر کیس جو کٹ انہوں نے ایجاد کی ہے قمر صاحب نے، وہ کہتے ہیں جی یہ پولوشن فری ہے، اس میں کوئی جیسے ڈیزل کی گاڑیوں میں دھوئیں نکلتے ہیں، دھوئیں سے پولوشن ہوتی ہے، انوائرمنٹ خراب ہوتی ہے، وہ بھی نہیں ہوگی، اور کہتے ہیں جی سلنسر سے واٹر ویپرز نکلتے ہیں، پانی نکلتا ہے اس کے اندر سے۔ جو باتیں یہ کر رہے ہیں اس سے تو نظر یہ آتا ہے کہ یہ ایک نئی ایجاد ہے، کنزمپشن کم ہو جائے گی فیول کی، جس موڈ پہ بھی آپ نے رکھی ہو گاڑی اس کی کنزمپشن کم ہو جائے گی، اور گاڑی کے انجن پہ فرق نہیں پڑے گا۔ دیٹس لائک اے ویری گڈ تھنگ، بٹ اس کو ذرا چلا کے بھی دیکھ لیں ہم، اور تھوڑی سی بات اس پہ بھی کریں گے جو بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے کی۔ انہوں نے کہا جی ایک نئی چیز پہ یہ کام کر رہے ہیں، از ورکنگ آن سم تھنگ ایلس آلسو، اینڈ دیٹ از دا انرجی، ہاؤ ٹو پروڈیوس الیکٹریسٹی۔ الیکٹریسٹی کیسے پروڈیوس کی جائے گی، الیکٹریسٹی کیسے یہ پروڈیوس کر سکتے ہیں، اس کا بھی ان کے پاس کوئی طریقہ ہے، ہی از ورکنگ آن اٹ۔ کہاں تک پہنچا وہ کام ہے؟ وہ ابھی انیشل اسٹیج پہ ہے۔ انیشل اسٹیج پہ، لیکن آپ نے کہا جی کو ریورس ٹیکنالوجی میں اس کا ریورس جو کٹ اس میں آپ نے ڈالی ہوئی ہے، اس کی ریورس ٹیکنالوجی میں یو کین جنریٹ الیکٹریسٹی۔ جی بالکل، یہ ہائیڈرولائزر سسٹم ہے، وہ فیول سیل کہلاتا ہے۔ فیول سیل اس میں بھی ایک طرف سے ہائیڈروجن، دوسری طرف سے آکسیجن، جب وہ مالیکول ملتے ہیں تو وہ ایک کمبشن ہوتا ہے اس کے انٹرنلی، اس کمبشن میں الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے اور واٹر جنریٹ ہوتا ہے۔ جس طرح اس میں واٹر جنریٹ ہوتا ہے اس سسٹم میں بھی واٹر جنریٹ ہوتا ہے، اور حیرت کی بات ہے کہ یہ سب ایک پلیٹیں ہوتی ہیں یا سیل ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی موونگ پارٹ نہیں ہوتا، اور اگر آپ کے پاس ہائیڈروجن نہیں ہے تو آپ ہماری یہ سی این جی یا ہماری نیچرل گیس جو ہے گھروں میں جو استعمال کرتے ہیں وہ بہت کم مقدار میں آپ اس کو کنزیوم کر کے پورے گھر کی، اور یہ یونٹ بالکل چھوٹا سا ہوتا ہے، جسٹ لائک چھوٹا ریفریجریٹر، چھوٹا ریفریجریٹر، پورے گھر کو روشن کرنے کے لیے۔ امریکہ میں کام ہو چکا ہے اس پہ، اور آسٹریلیا میں بھی کام ہو رہا ہے، جرمنی میں کام ہو رہا ہے۔ یہ دو کمپنیوں نے اس وقت وہ اس پہ کر رہی ہیں، انہوں نے سکسیسفلی وہ آپریشن کر دیا ہے، یونٹ انسٹال کیے ہیں، ان سے بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، ان سے ہم مدد لینا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب بڑے سرمایہ کے کھیل ہیں۔ اچھا چلیں میں ذرا گاڑی چلا کے دیکھ لوں۔ جی اس میں کوئی آپ نے کہا جی کہ جیسے سی این جی کا سلنڈر پھٹ سکتا ہے، یہ نہیں پھٹے گا، پکی بات ہے؟ اس میں تو کافی اسپیڈ ہے، پک ہے۔ ارے آپ چلائیں اس کو 80-90 100، یہ اصل میں یہ چھوٹی گاڑی ہے نا، اس سے اوپر اس کی ڈیزائننگ نہیں ہے، یہ 80 پہ اٹھتی ہے۔ یہ میں جو ہے نا یہ لیاری ایکسپریس میں جاتا ہوں تو یہ فل 80 سے اوپر گاڑی چل رہی ہوتی ہے، فل اسپیڈ سے چل جی ہاں۔ اچھا اب آپ پک کر کے دیکھیں اس کو، بتائے گی آپ کو کہ کیسے اس کا پک اپ ہے۔ پک میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، سیکنڈ، حالانکہ میں بھی اس کو سیکنڈ گیئر میں چلا رہا ہوں۔ سیکنڈ گیئر میں چلا رہے ہیں آپ۔ اگر یہ ہائی وے پہ ہو تو یہ آپ کو ٹھیک ٹھاک۔ اس پہ کیا پک میں اضافہ جی کیوں ہو جاتا ہے؟ پک میں اضافہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ
ऑक्सी हाइड्रोजन जो है ये एक हाई ऑक्टेन वाली गाड़ी है ना, ईंधन है, जस्ट लाइक हाई ऑक्टेन। हाई ऑक्टेन। जैसे हाई ऑक्टेन डालें गाड़ी में तो उसकी पिक हाई ज्यादा हो जाती ऑक्टेन की जो वैल्यू है वो 91 है, ये 141 की वैल्यू होती है इसकी। है। अच्छा, ये आप बताइए, हाई ऑक्टेन से भी 1.5 गुना ज्यादा इसकी वैल्यू होती है। एक किट अगर आप बनाएं इसको, जी, तो जी। इस पे कितना खर्चा आता है? तकरीबन हमने अगर सपोजली 1000 सीसी या 1300 सीसी गाड़ी है या से लाइक 1800 सीसी हमने गाड़ी है, कोशिश की है कि 30,000 के अंदर अंदर इसको रखें। 30,000 के अंदर अंदर तक किट बन जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। और बड़ी गाड़ियों, ट्रकों और ट्रेलरों के लिए वो 50। बड़ी गाड़ी, ट्रक और 16 व्हीलर आपने जी, बताया जी, था जी, मुझे, जी, मैंने वो भी उसमें बताया कि शुरू में हमने वो तकरीबन 1.5 लाख रुपए कास्ट आ रही थी, उसको हमने कम करके और अब वो 50,000 पे ले आए हैं उसको। अच्छा, यही किट जो है आपने कहा जी कि बाहर से अगर मंगवाई जाए तो वो $5,000 की वहाँ पे पड़ती है, वहाँ से जी आएगी। तो यहाँ पे और यहाँ पहुँचते आएगी उसमें ड्यूटीज पड़ेंगी, ये वो, तो वो पता नहीं 10 लाख रुपए की पड़ेगी, 10 लाख डॉलर की पहुँच जाएगी। 10 लाख रुपए की पड़ेगी हमारे लोकली, 10 लाख रुपए की बनेगी। तो 10 लाख रुपए में तो गाड़ी आ जाती है यहाँ, तो कौन इसको अफोर्ड कर सकता है? हमने इसको फीसिबल बनाया है इसी तरह के इसके अच्छा, कंपोनेंट। ये जो आपने सारा काम किया है, इसकी कोई आज से तो हो नहीं रहा, ये तो 1800 से शुरू हुआ है। 1806 से हो रहा है। 1806 से जी हाँ, इस पे काम हो रहा जी है हाँ। और ये सक्सेसफुल काम हो रहा है। तो आपको ये कहाँ से मिल गया सारा सिस्टम? इतने बड़े बड़े यहाँ पे ये असल में टाइकून्स बैठे हुए हैं, उनको ख्याल नहीं आया? असल में मुझे एक टारगेट दिया गया कि आपने एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी पे काम करना है। अच्छा, एक सेक्शन था उसका, मुझे हेड बना दिया गया कि आप इसको जो है ना देखो और इसमें डेवलपमेंट करो। इसमें सोलर सेल भी है, इसमें फ्यूल सेल भी है, इसमें ये एनर्जी सेल भी है। और तो इसी की रिसर्च के दौरान मुझे ये जो है इस किट का पता लगा कि भाई अमेरिका की एक कंपनी है पावर एनर्जिया, उसने एक किट बनाई है जो कि पानी को कन्वर्ट करती है और उससे गाड़ी चलेगी। जो आपने डिस्टिल वाटर डाल दिया इसमें? जी सर। ठीक है, डिस्टिल वाटर डाल के और आपने चला दी। कितना एक डिस्टिल वाटर पड़ता है इसमें? ये जो कैपेसिटी है ये 1.5 लीटर की है सिर्फ। अच्छा, इसको बढ़ाया भी जा अब सकता है? ये नहीं, हैरत की बात है, इस 1.5 लीटर में आप 2,500 किलोमीटर गाड़ी चला सकते हैं। सबसे हैरत की बात तो ये है। मतलब डिस्टिल वाटर आपने कितना डाला था, दोबारा बताइए? सिर्फ 1.5 लीटर डिस्टिल वाटर डाला, इससे उसकी आप कॉस्ट कितनी पड़ती है? 100 रुपए, 100 रुपए। 100 रुपीज। चले, Only 100 रुपए में आप कितना 2,500 किलोमीटर इन एडिशन टू द हैरत फ्यूल? होंगे। हाँ, इन एडिशन टू द फ्यूल, जी। जो भी डीजल है, जी हाँ। पेट्रोल है गाड़ी में। हमारी एक गाड़ी यहाँ से कराची से गई है, ट्रेलर, हाँ, और वो पूरे पंजाब होके आया। ट्रेलर मीन्स लाइक 16 व्हीलर? 16 वीकर अच्छा। ट्रेलर पूरा पंजाब घूम के आया वो वापस। जब हमने उसका पानी टेस्ट किया तो सिर्फ 1.5 गिलास पानी उसके अंदर ऐड हुआ। और यकीन करें हमारा हौसला जो है ना बहुत बुलंद हो गया। 1.5 गिलास पानी इस्तेमाल हुआ 2,500 किलोमीटर में, आप अंदाजा करें। अच्छा, क्या चीज है ये? तो उसमें जैसे आपने पहले भी बताया कि 30 to 50% फ्यूल में भी बचत हो सकती है। जी हाँ, इसका मकसद ये है कि जो हमारा फ्यूल है वो बहुत एफिशिएंट है, उसके अंदर कोई हीट जनरेट नहीं होती। अगर इसकी डिजाइनिंग गलत हो तो होता यह है कि जैसे वो फरमा रहे हैं दूसरे साहब, एक जिन्होंने पानी में गाड़ी चलाई है कि 1 लीटर में 40 किलोमीटर पानी गाड़ी चलती है। 1 लीटर में 40 किलोमीटर गाड़ी चलती है। जी। इसका मतलब ये है कि उनका सेल जो है वो हीटअप होता है। अच्छा, और वो एवोपरेट कर देता है पानी को। अच्छा जी। तो इस कहने का मतलब आपका ये है कि जिन साहब ने बताया कि जी गाड़ी चला सकते हैं आप पानी पे, उनका सेल खराब है। उनका सेल की डिजाइनिंग खराब है। हाँ, उन्हें रिसर्च की जरूरत है अभी। ये अच्छा। मेरी उनको सजेशन है, हम्बल सजेशन, ये कोई वो नहीं है। हम तो चाहते हैं हर आदमी इस फील्ड में आए, काम करे, और क्योंकि ये तो समंदर है भाई, इसमें वो नहीं कर सकते। और आपने देखा कि 1930 में किसी साहब ने इसको पेटेंट कराया हुआ है। अब वो
کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ہم اس کو پیٹنٹ کرا لیتے ہیں تاکہ کوئی آدمی دوسرا اس کو بنا ہی نہیں سکے. یہ دیکھیے یہ آدمی کی ذہنیت ہوتی ہے کہ آپ اور آپ یہ دیکھیں اس کے اندر یہ آلریڈی پیٹنٹ ہو چکا ہے اور 19 سمتھنگ میں تو دوبارہ پیٹنٹ نہیں ہوتا. کوئی چیز ایک دفعہ ہوتی ہے, ایک سسٹم ایک دفعہ پیٹنٹ ہوتا ہے, دوبارہ پیٹنٹ نہیں ہوتا. پیٹنٹ سے کیا مراد؟ پیٹنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی رجسٹریشن کراتے ہیں. گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کے سسٹم کو آپ کی پراپرٹی سمجھتا ہے کہ اگر کوئی دوسرا اس کی طرف بنانے یا نقل کرنے کی کوشش کر دیا تو آپ کو رائلٹی دے گا. وہ آپ کی اجازت کے بغیر وہ بنا ہی نہیں سکے گا. تو یہ وہ پیٹنٹ شپ ہوتی ہے. یہ آلریڈی یہ پیٹنٹ ہے. یہ میں نے اپنے پاس سے نہیں لکھا. میں نے پڑھا. جی ہاں ٹھیک. اچھا ابھی میں ذرا دوبارہ سے ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. ہمارا کوئی پروگرام نہیں ہے اس کو پیٹنٹ کرانے ہے, کچھ نہیں. ہم عوام الناس سے کہتے ہیں اس کو کاپی کرو, کچھ کرو, اس کو بناؤ چڑھاؤ اور یہ پولوشن کو کنٹرول کرو. بس یہ جو ہے نا پولوشن کنٹرول مین ٹارگیٹ ہے. بس تو آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ آپ اس کو کوئی رجسٹر بھی نہیں کرانا چاہتے, آپ اس کو فری فار آل, جو اس پہ ریسرچ مزید کرنا چاہتا ہے کرے, جو اس پہ اور کام کرنا چاہتا ہے کرے. بالکل کرے. ہماری مدد کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہم حاضر ہیں. آپ اس کے لیے بھی حاضر ہیں. ٹھیک ہے. اس کا کیا ہے, کوئی ایجوکیشن کرنا چاہتا ہے. ابھی بچے نے بتایا کہ جی وہ وہاں سے فون آیا ہے کہ انہوں کالج والوں نے کہا ہے کہ جی انہیں بلاؤ, ڈیمانسٹریٹ کریں, ہمارے بچوں کو سکھائیں. ہم اس کے ورک شاپ بھی بنائیں گے, اس کو ٹریننگ سینٹر بنائیں جہاں ہم لوگوں کو ٹرین کریں گے تاکہ یہ امپلائمنٹ کا مسئلہ بھی حل ہو, امپلائمنٹ کا مسئلہ حل ہو, اور یہ سب سے بڑی تو یہ پولوشن کنٹرول کا بڑی اچھی چیز ہے جی. گڈ لک ٹو یو فار آل آف دس. آپ نے گاڑی ہم نے چلائی جی, اور اس میں یہ کٹ بھی لگی ہوئی ہے جو کہ قمر صاحب کہہ رہے ہیں, انجینئر ہیں بائی پروفیشن, اور یہ کہہ رہے ہیں, میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں اپنے ویورز کے لیے, ایک سجیشن بھی دے رہے ہیں کہ جن صاحب نے گاڑی بنائی ہے پانی میں جو چلتی ہے, جو پانی سے گاڑی چلتی ہے, ان کے بارے میں قمر صاحب ایک سجیشن دے رہے ہیں کہ جناب گاڑی وہ جو چل رہی ہے پانی سے وہ کوئی 40 کلومیٹر کے بعد وہ ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. وہ ہیٹ اپ ہوتا ہے, ایواپوریٹ ہوتا ہے پانی اس کا. ابھی میں نے وہ کٹ نہیں دیکھی, میں یہاں سے بیٹھ کے اندازہ کر لیتا ہے نا آدمی. تو جو جس کا فیلڈ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ دوسرے میں کیا کمی ہے اس کی. وہ گاڑی بھی اتنی ہی چلنی چاہیے جتنی کہ ہماری چلتی ہے 2500 کلومیٹر 1 لیٹر میں, ناٹ کے 40 کلومیٹر 1 لیٹر میں. دیر از اے ڈفرنس کہ 2500 اور 2 لاکھ. تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو جو صاحب ڈیمو کر چکے ہیں کہ گاڑی جو ہے پانی پہ چلتی ہے اور 1 لیٹر میں 40 کلومیٹر چلتی ہے, وہ گاڑی ان پہ جو انہوں نے جو ٹیکنالوجی یوز کی ہے, جو اس کی امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اس کی امپروومنٹ کی ضرورت ہے اس ٹیکنالوجی کی, اور اس کو امپروو کریں. کیونکہ آپ کی گاڑی جو ہے ڈسٹل واٹر اگر اس میں ڈالا جائے 1 لیٹر اگر ڈسٹل واٹر آپ ڈالا جائے تو وہ آپ کی گاڑی چلتی ہے 2500 کلومیٹر. جی ایسے ہی ہے نا جی. یہ کٹ جی ایک مرتبہ پھر میں دکھانا چاہوں گا, اور یہ کٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے جی. یہ ببلر ہے, اور یہ ببلر یہ انجیکٹ ہوا ہے اس کے اندر سسٹم میں. یہ آپ نے لگا. قمر صاحب انجینئر بائی پروفیشن, کل ان کو میں آپ کے سامنے دوبارہ لے کے آؤں گا جی, اپنے ہی شو میں لے کے آؤں گا. رات کو 8 بجے لے کے آؤں گا, 8:03 پہ ٹو بی پریسائز. 8:03 پہ قمر صاحب انجینئر بائی پروفیشن آپ کے سامنے. انہوں نے نئی ایجاد کی, نئی کٹ ایجاد کی. فیول اس میں کم لگتا ہے, 30 to 50% کم لگتا ہے. کیا اس کی ٹیکنالوجی ہے, کیا یہ سیف ہے نہیں ہے, کمرشلی اس کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے, کہ کس پیمانے پہ یوز کیا جا سکتا ہے, ممکن ہے بھی یا نہیں ہے. آئی ایم ناٹ اے ٹیکنیکل پرسن, بٹ آئی ووڈ لائک یو ٹو گیو یور انپٹ آن دس ون. سوالات ان سے کیجیے گا آپ کل انجینئر قمر صاحب سے.
آپ لائیو شو میں لائیو سوالات کیجیے گا، اپنی کالز کیجیے گا اور ان سے بات کیجیے گا اور ان سے سوالات کے جواب لیجیے گا کل رات 8:03 پہ میرے شو میں۔ رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اوکے، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔